رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لرب هو شاف لسقيم والشكر لمن ارحم من كل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شان و عم نوالہ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حاضرین کرام، ماہ شوال المکرم کے مہینے کا یہ پہلا اتوار ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ہر اسلامی مہینے کے پہلے اتوار کو نماز ظہر کے فوراً بعد محدود وقت میں درس ہوتا ہے. فقہی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، معلومات میں، دینی تعلیمات میں اضافہ ہوتا ہے اور باعث خیر و برکت ہوتا ہے. اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے. آج کی نشست میں لقطہ کے حوالے سے گفتگو ذکر مقصود ہے. لقطہ کا معنی وہ چیز جو لاوارث ہو، یعنی گری پڑی چیز جس کا مالک نامعلوم ہو. اس کی مثال یہ ہے کہ راستے میں آپ کو سفر کرتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے اور وہ چیز آپ کے خیال میں قیمتی ہو، یعنی اس کی ایک ویلیو ہو جس کے بارے میں آپ کا دل بھی یہ سوچے کہ اس کا مالک بھی پریشان ہوگا جس کی بھی یہ چیز ہے. اس چیز کو پانے کے بعد اس کا کیا حکم ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے. اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو ہو سکتا ہے وہ اس کو بہت ہلکا لے اور اس کی کوئی وقت نہ سمجھے. لیکن لقطہ، لام قاف توئے ہے، لقطہ پڑی ہوئی چیز، پڑا ہوا مال، اس کو لقطہ کہا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں آگاہ رہنا چاہیے، ہر مرد کو، ہر عورت کو بحیثیت مسلم. اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو اس کو فکر نہ ہو کہ نہ ہو، یہ اس کا مسئلہ ہے. مومن، مومنہ، اس کو یہ جاننا چاہیے کہ لقطہ زمین پر پڑا ہوا کوئی مال، کوئی چیز، اس کی ہمارے لیے کیا حیثیت ہے، ہمارے لیے اس کا کیا جواز ہے. تو اس کا مسئلہ جو شرعی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مال جو پڑا ہوا مل جائے اور یہ خیال ہے کہ اس کا مالک بھی اسے تلاش کرتا ہی ہوگا، شاید اسے بھی فکر ہوگی کیونکہ قیمتی چیز لگ رہی ہے، موجودہ وقت کے حوالے سے بھی قیمتی ہے. تو اس کو اگر اس خیال سے کوئی اٹھاتا ہے کہ اگر میں نہ اٹھاؤں گا تو کوئی چور بھی اٹھا سکتا ہے، لٹیرا بھی اٹھا سکتا ہے، تو فائدہ تو ہوگا نہیں. تو اگر میں اس نیت سے اٹھا لیتا ہوں
کہ میں اسے مالک کی تلاش کر کے نشانی پوچھ کر اس کے حوالے کر دوں گا، تو یہ اچھا ہے، مستحب ہے، جائز ہے، یعنی نیت اچھی ہے نا. انما الاعمال بالنیات، حدیث پاک مشہور ہے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو آپ کی نیت اچھی ہے تو کہیں کہیں کوئی عمل بھی اچھا ہو جاتا ہے. نیت ہی کی بنا پر کوئی عمل خراب ہو سکتا ہے، کوئی عمل اچھا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر مثال ہے کہ کوئی شخص مسجد میں چلا جائے اور اس کی نیت کیا ہو، چوری کرنے کی، لیکن اب وہ نماز میں شامل ہو جائے کسی بہانے سے، لیکن اصل مسئلہ نماز کا نہیں ہے اس کو، تو نماز کا فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ نیت ہی اس کی نماز نہیں ہے. نیت یہ ہے کہ جب لوگ نماز میں مشغول ہوں گے تو میں نماز توڑ دوں گا اور مسجد کی چیز چرا کر چلا جاؤں گا، تو اس وقت عمل جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا. نماز والا نیت پر پکڑ ہوگی کہ نیت اس کی خراب تھی. لیکن اگر لقطہ، پڑا ہوا مال، پڑی ہوئی چیز، گری ہوئی چیز آپ نے اس نیت سے اٹھائی کہ میں انشاءاللہ اس کے مالک کی تلاش کرتا ہوں، اس کے لیے مسجد میں جا کر اعلان کرواتا ہوں، کسی طریقے سے اخبار میں دے کر اعلان کرواتا ہوں، میڈیا پر دے کر اعلان کرواتا ہوں، تو وہ چیز اٹھا لینا آپ کے لیے جائز ہے، امیر ہو یا غریب، کیونکہ آپ نے اپنے استعمال کی نیت سے نہیں اٹھائی. اور اگر آپ کو یہ خطرہ آ جائے دل میں کہ یہ تو میں لے لیتا ہوں، آپ نے یہاں وہاں دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، مالک بھی موجود نہیں، چیز بھی قیمتی ہے، میں اپنے استعمال میں لاؤں گا، تو پھر اٹھانا بہتر نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کی اپنی نیت ٹھیک نہیں ہے تو دوسرے کے کیا فکر کرنا. ہو سکتا ہے آپ کے بدلے میں کوئی اور نیک نیت آ جائے، وہ اٹھا لے اور وہ مالک کو تلاش کرے اور اس تک یہ چیز پہنچا دے. یعنی پتہ یہ چلا کہ تم تو بد نیت ہو نا، تو تم مت اٹھاؤ، تم چھوڑ دو. اگر کوئی اور اٹھائے گا، چور ہی صحیح، جب تم خود چوری کے خیال سے اٹھا رہے ہو، مالک کو واپس کرنے کی نیت سے نہیں اٹھانا چاہتے، تو بے فائدہ ہے اٹھانا، چھوڑ دینا بہتر ہے. اور اگر غالب گمان یہ ہو کہ میں مالک کو دوں گا ہی نہیں، اٹھا لیتا ہوں، تو پھر تو اٹھانا ہی ناجائز، اور اپنے لیے اٹھانا حرام ہے. ویسے بھی جو شخص صاحب حیثیت ہے، خود فقیر نہیں، خود مفلس، غریب، مسکین نہیں، وہ پڑی ہوئی چیز کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا. یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ تو پڑی ہوئی ملی ہے نا، کون سا کوئی میں نے چھین کے لیا، کسی سے لوٹا میں نے، کسی کو چوری بھی نہیں کی میں نے کوئی ایسی، یہ تو پڑی ہوئی ملی ہے. تو عام طور پر پڑے ہوئے مال کو لوگ سمجھتے ہیں اللہ کی دین ہے، یعنی خیال یہ آتا ہے، یہ بھی وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے، یہ تو اللہ نے دیا ہے. اللہ نے تمہیں نہیں دیا، اللہ تمہیں تب دیتا جب تم کسی چیز کی تمنا کرتے اور کوئی تمہیں ہدیہ پیش کر دیتا، تو تم سمجھتے یہ تو اللہ کی طرف سے آ گیا. دیکھو میں دعا کر رہا تھا یا اللہ آج مجھے کچھ مل جائے، فلاں شخص آ گیا، اس نے کہا یہ میں آپ کے لیے تبرک لایا ہوں، یہ میں آپ کے لیے ہدیہ پیش کرنے لایا ہوں، نظر پیش کر رہا ہوں، تحفہ دے رہا ہوں، تو سمجھو اللہ کی دین ہے، اللہ نے تمہارے لیے یہ بھجوا دیا.
یہ صحیح ہے. لیکن پڑی ہوئی چیز ملی اس کو یہ کہنا اللہ کی دین ہے، تو اللہ کی دین ہوتی تو پھر شرعیت میں یہ مسئلہ نہ ہوتا. پھر شریعت سب کو اجازت دیتی کہ اٹھاؤ پڑی ہوئی چیز، کرو استعمال اس کا. نہیں، اجازت نہیں دی گئی. صرف اس نیت سے اٹھا سکتے ہو کہ اگر میں نہیں اٹھاؤں گا تو کچھ اور اٹھا لے گا، مالک تک تو پہنچے گی نہیں، تو یہ کام میں کرتا ہوں. میں اٹھا کر اعلان کرتا ہوں، میں اٹھا کر اس کی تشہیر کرتا ہوں اور رکھتا ہوں اپنے پاس بطور امانت کے. امین بنتا ہوں. جب کوئی مالک آئے گا یا پتہ چل جائے گا مجھے کوئی مالک ڈھونڈ رہا ہے اپنی چیز، اس نے اعلان کروا دیا ہے اور مجھے بھی پتہ چل گیا کہ یار یہ تو وہی چیز ہے جو میرے پاس ہے اور مالک کہیں اس کو ڈھونڈ رہا ہے، تو آپ کے علم میں ہے کہ میں تو دے دوں گا، تو پھر اٹھا کے رکھ لو، ورنہ نہیں. کیونکہ اگر آپ نے اپنے لیے اٹھا لیا تو یہ ایسا ہے جیسے آپ نے غصب کیا مال کو. غصب یعنی قبضہ کر لینا، کہ آپ نے پرایا مال اپنا لیا. تو لقطہ عربی زبان میں یہ چیز اٹھانے والے کے پاس کیا ہوگی؟ امانت. آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ امانت. جیسے کوئی آپ کے پاس پیسہ رکھوا دے، یہ رکھ لیجئے پیسہ، فلاں مہینے میں آپ سے لے لوں گا واپس، تو وہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے. اگر آپ نے اس میں خیانت کی تو گناہ گاری ہے، گناہ ہے، آپ کو سنبھالنا ہے اسے. یا آپ رکھو ہی مت. بھئی اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ نہیں میں تو امانت رکھنے کے قابل ہی نہیں ہوں تو معذرت کر لو آپ. لیکن اگر آپ نے امانت کو قبول کر لیا تو پھر اس کو سنبھالو. پھر آپ تو ذمہ دار بن گئے، اب آپ کو سنبھالنا ہے. تو عام طور پر راستوں میں چلتے ہوئے، دفتروں میں بیٹھے ہوئے، مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے کوئی چیز پر نظر پڑ سکتی ہے. آپ نے سنا ہوگا اکثر مسجد میں کوئی چیز مل جاتی ہے، وضو خانے سے مل جاتی ہے، کسی کی گھڑی مل گئی، کسی کا بٹوا مل گیا، تو اس کو اعلان کرایا جاتا ہے کہ بھائی کسی کی چیز ملی ہے، جس صاحب کی ہو وہ اپنی نشانی بتلا کر ہم سے لے لے یہاں آ کر. یہ ہوتا ہے. ہاں، مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کو اعلان کروانا یہ منع ہے اپنے لیے، لیکن کسی کی چیز ہے اس کے لیے اعلان کروا دینا یہ بہتر ہے. تو اکثر مساجد میں چیزیں مل جاتی ہیں، بھول جاتے ہیں لوگ، موبائل بھول گئے. اب موبائل ایسی چیز ہے کہ وہ معمولی چیز نہیں ہوتی. میں نے شروع میں کہا کہ وہ چیز جو بالکل معمولی ہو، جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یار یہ کون ڈھونڈے گا. مثلا آپ کو 1 روپیہ پڑا ہوا مل گیا تو آپ سوچو گے 1 روپے کے لیے مالک کدھر خوار ہو رہا ہوگا ہے. 1 روپے کی کیا وقت ہے اس دنیا میں. ایک سکہ پڑا ہوا مل گیا 54 اٹھنی کی قسم کی، تو آپ سوچو گے اس کو کون ڈھونڈتا پھرے گا. یہ تو بالکل ایک معمولی ردی چیز ہو گئی. لیکن اگر ایک چیز آپ کے خیال میں ویلیو رکھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مالک کو فکر ہوگی. اسے آپ اٹھا کر استعمال نہیں کر سکتے، اٹھا لو اور مالک کی تلاش کرو. اور اگر ممکن ہو تو کسی کو گواہ بنا لیا جائے کہ یہ چیز میں اٹھا رہا ہوں، آپ کی بھی نہیں ہے، میری بھی نہیں ہے، لیکن میں اسے اپنے پاس رکھتا ہوں. اگر کوئی آ گیا تو نشانی پوچھ کر اس کو دے دوں گا. اب جب لقطہ پڑی ہوئی چیز اٹھا لیا تو ملتقط یعنی وہ شخص جس کے پاس یہ چیز ہے اس کے اوپر ایک ذمہ داری یہ آ جاتی ہے وہ اس کی پبلسٹی کرے، تشہیر کروائے. مساجد میں یا بازار میں یا اخبار میں، الیکٹرانک میڈیا پر، جہاں ممکن ہو کہ وہاں اس کا اعلان کروایا جا سکتا ہے.
ان کو اطلاع کرے کہ بھائی ایک چیز مجھے یہ ملی ہے، قیمتی چیز ہے، زیور ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس کی ایک قیمت ہے، یہ مجھے ملی ہے، آپ اعلان کر دیں، جس کی ہو وہ مجھ سے رابطہ کر لے اور حاصل کر لے۔ تو اتنے وقت تک کم از کم اعلان کرائے کہ یہ پتہ چلے کہ مالک بھی اتنے وقت تک تو تلاش کر رہا ہوگا۔ اب مثلا ایک پیریڈ ہوتا ہے چند مہینوں کا، مالک بھی تلاش کرتا رہتا ہے، آخر تھک ہار کر وہ بھی مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے اب کہاں ملے گا بھائی، ہے نا، سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا چیز کا۔ اب مالک بھی سوچتا ہے فاتحہ پڑھ لو اس پر، اللہ کے ثبوت کر دو، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو، اللہ بہترین بدل دے دے گا۔ تو اس وقت تک، جب تک کہ آپ کو گمان ہو کہ نہیں مالک بھی ڈھونڈتا ہوگا، اس وقت تک اس کی تشہیر کراتا رہے۔ اب اگر اتنی مدت پوری ہو جائے تو اب اسے اختیار ہے ملتقط کو، جس نے اٹھایا ہوا ہے، کہ خود تو وہ حیثیت والا ہے، کنگال نہیں ہے، مفلس نہیں ہے، مسکین نہیں ہے، مستحق زکوٰۃ بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اس کو صدقہ کرے کسی مسکین پر، کسی ایسے شخص کو دے دے، صدقہ کر دے کہ یہ اللہ کی راہ میں دے دیا میں نے، میرا بھی نہیں تھا یہ مال، مالک بھی نہیں ملا، اب یہ میں استعمال بھی نہیں کر سکتا، نہ اپنے بچوں کو دے سکتا ہوں، یعنی مجھ پر تو حرام ہے اس کا استعمال، تو لہٰذا وہ تصدق کرتے۔ اب اگر بعد میں مالک آ جاتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس تھی وہ چیز اور وہ چیز موجود ہے تو آپ دے دو گے، لیکن اگر وہ موجود نہیں ہے تو مالک یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ مجھے اس کا تاوان دے سکتے ہو تو دے دو، ورنہ مالک بھی زبردستی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے اپنی مدت تک تو انتظار کر لیا تھا، آپ کا قصور نہیں، پھر آپ نے اس کو صدقہ کر دیا، آپ نے خود تو استعمال نہیں کیا۔ آپ حلفیہ بیان کر سکتے ہو، بھائی میں نے استعمال نہیں کیا، نہ میں نے اس کو بیچ کر رقم استعمال کی ہے، میں نے تو اللہ کی راہ میں کسی غریب کو صدقہ کر دیا، میں نے تو تمہاری چیز کی حفاظت کی بطور امین کے، مگر تم نہیں آئے، تو اب میں نے دے دیا کسی کو، تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ چنانچہ اگر اسی طرح نابالغ کو کوئی چیز مل جائے، بچے کو، تو ظاہر ہے کہ بچہ تو لا کے ماں باپ کو دکھائے گا نا، تو ماں باپ کا یہ کام ہے کہ وہ اسے لے لے اپنے قبضے میں اور اس کا اعلان کرے، تشہیر کرائے۔ یہ نہیں کہ بچے کو ملی ہے تو بس رکھ لے، یہ تو بچے کو ملی تھی، بچہ تو بچہ ہے، یہ تو عقل مندوں کا کام ہے، بالغان کا کام ہے، ماں باپ کا کام ہے کہ وہ بچے سے لے لیں کہ بچہ ضائع نہ کر دے۔ نابالغ بچہ ہے، اگر اپنے پاس ہی رکھے گا تو کہیں نہ کہیں گم ہو جائے گی چیز، تو نہیں، ذمہ داروں کا کام ہے، لے لے اس سے اور اپنی ڈیوٹی شروع کر دے کہ تلاش کر لے۔ اور اگر اٹھانے والا خود فقیر ہے، اب یہ دوسری بات، پڑی ہوئی چیز کسی غریب کو مل گئی، مسکین کو مل گئی، مفلس کو مل گئی، تو وہ اعلان تو کرے، اپنا فرض ادا کر دے، کیونکہ وہ خود چور تو نہیں ہے نا، مفلس ہونا الگ چیز ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، غریب اور مفلس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے ایمان ہے، دنیا بھر میں غریب لوگ ہیں، مفلس لوگ ہیں۔ اکثر میں سنتا ہوں لوگ کہتے ہیں بھائی وہ ملک میں بے روزگاری بڑھی ہوئی ہے، اسی لیے چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ چوری ڈکیتی کرنا یہ بے روزگار کا کام نہیں ہے، یہ بے ایمان کا کام ہے۔ بے روزگار شخص کتنا ہی بے روزگار ہو، لیکن اگر وہ مفلس غریب ہے پھر بھی وہ چوری کی نیت نہیں کرے گا،
اس کو شرع نے اجازت دے دی ہے کہ تم کسی سے مانگ لو. بھائی اگر چوری کرنے میں تم کو شرم نہیں آ رہی تو مانگنے میں کیسے شرم آ رہی ہے؟ سوچو آپ. تم ڈاکہ ڈالنے میں تو نہیں شرم آ رہے, تم چھیننے میں تو نہیں شرم آ رہے. بے غیرت موبائل فون چھیننے والے وہ لا کے کہیں کہ بے روزگار تھا تو چھینا. بے غیرت بندے, بے روزگار تھا تو بھیک مانگتا. اگر تیرے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں تو شریعت میں ہے کہ جس کے پاس 2 وقت کے کھانے کا انتظام نہ ہو وہ سوال کرے لوگوں سے, مانگے. اس کو جائز ہے مانگنا کیونکہ اس کے پاس 2 وقت کے کھانے کا انتظام نہیں ہے. لیکن اس کو شریعت نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ لوٹے, چھینے, ڈاکہ مارے, چوری کرے, یہ اجازت نہیں دی. تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ غریب اور مفلس ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے. چور ہونا عیب ہے, ڈاکو ہونا عیب ہے, موبائل فون چھیننے والا ہونا عیب ہے, غاصب ہونا عیب ہے. یہ عیب معیوب بات ہے, یہ گناہگاری ہے. غریبی مفلسی تو دنیا بھر میں ہوتی ہے. کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, یہ تو سلسلہ جاری رہنے والا ہے. تو اگر کوئی غریب شخص ہے, اس نے پڑا ہوا مال اٹھا لیا تو اس پر بھی ایک مدت تک اعلان کرنا لازم ہے کہ وہ پہلے اپنا فرض ادا کر لے, اعلان کروا دے, تشہیر کروا دے, کوشش کر لے. لیکن مالک نہیں آ رہا, مالک مل ہی نہیں رہا, نشانی بتلا کر لے لے. اب وہ خود اپنے صرف میں لا سکتا ہے, اب اسے اجازت ہے کیونکہ وہ غریب ہے. یہ صاحب حیثیت کی بات نہیں ہو رہی. مفلس, مسکین, غریب, مستحق زکوٰۃ شخص, اب وہ اپنے استعمال میں اس چیز کو لا سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے جائز ہو گیا. کیونکہ وہ صدقہ کرتا کوئی شخص کسی کو تو وہ بھی غریب کو صدقہ کرتا نا, یہ تو خود غریب ہے. ایک حدیث پاک شاید آپ نے سنی ہو کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور اس نے آ کر اپنی غربت بیان کی کہ میں کچھ آپ سے سوال کرنے آیا ہوں. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو کچھ موجود نہیں تھا. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. اس کو وہ کوئی چیز کفارہ دینا تھا اس کو, تو وہ آیا تھا کفارہ پوچھنے. تو حضور نے بتا دیا, وہ بیٹھ گیا. مگر اس نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی شخص کچھ مال لایا. حضور نے فرمایا یہ لے لو, اس کو تم اپنا صدقہ کر دو. اس نے کہا یا رسول اللہ, یہاں مدینہ شریف میں مجھ سے بڑا کوئی بھکاری یا مجھ سے بڑا غریب شاید ہی کوئی ہو, میں تو خود غریب مفلس ہوں. حضور ہنسے. آپ نے فرمایا چل تو ہی رکھ لے جا, تم ہی رکھ لو, تم بھی کسی اور کو صدقہ کرتے نا, اب تو تم خود ہی مستحق ہو تو تم ہی رکھ لو. تو یہ مسئلہ اور ہے کہ لقطہ پڑی ہوئی چیز اٹھانے والا اگر خود ہی غریب و مفلس ہے, اعلان بھی کر دیا, مالک نہیں آیا, اب وہ اپنی مصرف میں اس کو استعمال کر سکتا ہے اور چیز کو خرچ کر سکتا ہے. اب اگر لقطہ پڑی ہوئی چیز کا مالک آ گیا کسی کے پاس اور اس نے نشان بتا دیا, نشانی پکی بتایا, تو پھر اس کو دینا ضروری ہے. تو یہ ہے لقطہ کے بارے میں کچھ گفتگو جو میں نے اس وقت کی. کچھ مسائل ہیں اور لقطہ کے. نکاح میں کسی کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے, اکثر چھوارے لٹائے جاتے ہیں. ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ چھوارے ہر ایک کو ہاتھ میں دے دیے جائیں, وہ لٹانا نہیں ہوتا ہے. ایک صورت شرع میں یہ بھی ہے کہ چھوارے لٹائے جائیں, جیسے پھینکے جائیں, لٹائے جائیں. اب وہ ایک کے جھولی میں آ کر گرے, دوسرے نے اٹھا لیا, تو اس کی 2
صورتیں ہیں، دو احکام ہیں. جس کے دامن میں، جس کی جھولی میں وہ چھوارے گرے، اگر اس نے اسی وجہ سے اپنا دامن پھیلا لیا تھا کہ میرے پاس آ جائے، تو پھر دوسرے کو لینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پھر اسی کا ہوگا چھوارا، جس نے اپنی جھولی پھیلائی تھی اسی نیت سے کہ میرے پاس گرے، تو اس کے پاس گرا، اب وہ اسی کا ہو گیا، وہ دوسرا نہیں لے سکتا. اسی طرح شادی بیاہ وغیرہ میں بعض اوقات صوبہ پنجاب وغیرہ میں بھی یہ دستور ہے کہ روپے پیسہ لٹایا جاتا ہے. بچے موجود ہوتے ہیں، شادی بیاہ والے یوں لٹاتے ہیں پیسہ، تو وہ لٹانے والا لٹا دیتا ہے. اب اگر کچھ بچا کر وہ اپنے لیے رکھ لیتا ہے یا گرا ہوا خود اٹھاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کو دیا گیا لٹانے کے لیے. اس کا کام یہ ہے کہ اس کو وہ لٹا دے. مجمعوں میں یا مسجدوں میں اکثر جوتے بدل جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی جلدی میں اپنے جوتے چھوڑ گیا، دوسرے کے جوتے پہن گیا، تو ان کو کام میں لانا جائز نہیں ہوتا. اس کا اچھا جوتا کوئی لے گیا، اپنا خراب جوتا چھوڑ گیا، تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے، دھوکے سے نہیں ہوا. تو جب یہ شخص خراب جوتا اٹھا کے لایا تو اس کو یہ پہن سکتا ہے، یہ اس کا عوض ہو گیا. لیکن اگر اچھا جوتا ہے، یعنی معلوم ہو کہ اس کا جو جوتا تھا وہ تو خراب تھا اور جو اس کو ملا ہے وہ اچھا والا ملا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لینے والا ہے وہ غلطی میں لے گیا ہے، کیونکہ اس کا جوتا تو اچھا تھا، اس نے اس کا جوتا خراب جوتا لے گیا، اس کا مطلب ہے جان بوجھ کے نہیں کیا اس نے. تو پھر اس کا جوتا جو ہے اس کو سنبھالے اور کوشش کرے کہ جس کا ہے وہ لے لے. چنانچہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی، اس نے اعلان کیا ہو کہ جو بھی اس کا پتہ بتائے گا اس کو میں انعام دوں گا، اور کسی نے پتہ بتا دیا، تو پھر اس کو وہ انعام جو اس نے اعلان کیا ہوا ہے وہ دینا چاہیے، کیونکہ اعلان کر دیا تھا کہ بھئی میں تو اپنی چیز ملنے پر انعام دوں گا، تو اس کا مطلب ہے اس نے کمٹمنٹ کر لی، تو اس کو یہ اعلان کے مطابق اپنی چیز دینا چاہیے. چنانچہ یہ چند مسائل میں نے لقطہ کے حوالے سے پڑھی ہوئی چیز کی. ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی میڈیا پہ نظر آتی ہے یہ بات کہ کوئی گاڑی جا رہی ہو، اس میں کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کے پاس سے گاڑی گزرتی ہے، لوگ ہاتھ مار کے اٹھا لیتے ہیں چیز. یہ چوری ہے، کیونکہ ان کی اپنی نہیں ہے یہ چیز. آنکھ بچا کر اس میں سے چیز اٹھا لینا. راستہ چلتے ہوئے کوئی چیز بیچ رہا ہو، اسے خیال نہ ہو تم نے اس میں سے چیز اٹھا لی، نہیں. کوئی نابینا بیٹھا ہوا ہے، پیسے مانگ رہا ہے، اس کے کشکول میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، تم نے اس کو نابینا سمجھ کر پیسہ اٹھا لیا، حرام ہے، گناہ ہے، کیونکہ یہ تمہارا ہے ہی نہیں، تو تمہیں اختیار ہی نہیں ہے کہ تم اس کی چیز کو اٹھاؤ. شرع تو یہ کہتی ہے کہ کوئی چیز تمہارے پاس بھی آ جائے غلطی میں تو اس کے مالک کو لوٹاؤ. تمہیں پتہ چل جائے کہ بازار سے کوئی چیز تم نے خریدی، تمہارے پاس پیسے زیادہ آ گئے، تم نے گھر آ کے دیکھ لیا، تمہارا کام ہے واپس جاؤ، جا کر دکاندار کو پیسے واپس کرو. دکاندار کے پاس پیسے زیادہ آ گئے ہوں اور وہ جانتا ہو تو دکاندار واپس کرے. اس طرح سے یعنی کہ کسی کو کسی کی کوئی چیز بلا عوض، بغیر سودے کے، یعنی کوئی سودا بازی تو اس نے کی نہیں اس کے بارے میں، تو اس چیز کو قبضہ کرنے کا، استعمال کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ اس کے لیے منع ہے. تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کا پرواہ نہیں کرتے، لوٹ لیتے ہیں چیزوں کو. دکاندار میں کوئی ہنگامہ بازی ہوتی ہے نا، اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی کہ کوئی دنگا فساد ہوتا ہے
تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ دکانوں کے تالے توڑ کر، شٹر توڑ کر لوگ چیزیں اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، بے غیرت، بے شرم. ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ بھائی چاہے کوئی فساد ہو رہا ہو، چاہے کوئی ہنگامہ ہو رہا ہو، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ ہم چیز لوٹیں، کسی کی لوٹیں. نہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ چیز کھلی پڑی ہوئی ہو، مالک بھی بھلے موجود نہ ہو تو اس کی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، یعنی حفاظت کرو اس کی، اپنے نیت سے مت اٹھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اس کو ہمیں یاد رکھنے کی اور ایک دوسرے کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی کی باتیں دوسروں کو بھی بتانا چاہیے. اب جیسے آپ نے یہاں یہ مسائل سنے، دفتروں میں، گھروں میں، بازاروں میں چلتے پھرتے ایک دوسرے کو یہ باتیں بتانی چاہیے. اگر کسی کو بتانا ہو، آپ کسی کے ساتھ ہو، چیز پڑی مل گئی، آپ کو تو یہ مسئلہ معلوم ہے، اسے نہیں معلوم، وہ اٹھا رہا ہے، تو آپ اسے مسئلہ بتاؤ کہ بھئی یہ اس کا مسئلہ یوں ہے، شرعی مسئلہ، اس طرح اٹھا کے آپ خرچ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو اعلان کروانا ہے، آپ کو مالک کو دینے کی نیت ہے تو اٹھا لو. اور اگر آپ خود سمجھتے ہو نہیں میں تو خود بے ایمان ہو جاؤں گا، تو آپ ادھر ہی رہنے دو، آپ کی جگہ کوئی اور اٹھا لے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی جگہ ایماندار ہو. آپ تو اعلان کرنے کی نیت سے نہیں اٹھا رہے، ہو سکتا ہے کوئی اور خدا کا بندہ آ جائے اور وہ اعلان کی نیت سے اٹھائے گا. تو اس لیے آپ مت اٹھاؤ، آپ چھوڑ دو، کیونکہ آپ تو خود بے ایمان ہو رہے ہو. تو اگر کوئی اعلان کی نیت سے اٹھا رہا ہے تو میں نے عرض کر دیا کہ آپ بھی اٹھا سکتے ہو، آپ کا ساتھی بھی اٹھا سکتا ہے، ڈھونڈنے کی نیت سے، مالک کو تلاش کرنے کی نیت سے. عام طور پر مسجدوں میں چیزیں مل جاتی ہیں، یہ بھی خیال رہے. مسجدوں کی چیزوں کو بھی کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ اپنے ساتھ گھر لے جانے کے بجائے مسجد کے انتظامیہ کے حوالے کریں. کیونکہ جو شخص ہے نا مالک، آپ کو تو جانتا ہی نہیں ہو، آپ کے پاس کہاں جائے گا ڈھونڈنے کے لیے؟ وضو خانے میں کوئی چیز بھول گیا وہ تو مسجد میں آ کر پوچھے گا بھیا میری چیز آپ کو کسی نے دی تو نہیں، ہے نا؟ امام سے آ کے پوچھے گا، مؤذن سے آ کے پوچھے گا، خادم سے آ کے پوچھے گا. تو بندے کو چاہیے چیز اپنے ساتھ اٹھا کر گھر نہ لے جائے، مسجد میں دے کہ یہ رکھ لیں آپ، اگر کوئی آ گیا مالک اس کو دے دینا آپ نشانی بتا کر. یہی صحیح طریقہ ہے، کیونکہ مالک اکثر جو مسجد میں بھولے گا نا وہ مسجد میں آ کے تلاش کرے گا. آپ کے پاس کدھر جائے گا وہ تلاش کرنے؟ اس کو کیا پتا آپ کس نے اٹھایا. یہ بات ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ العالمین. عید الفطر جو ابھی گزری، اللہ تعالیٰ سب کو مبارک کرے، اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور آئندہ سال پھر ہم کو ایسی عید خیریت کے ساتھ نصیب کرے. یا اللہ آج کے درس کی حاضری سب کی قبول فرما. جو کچھ ہم نے سنا اس کو بارگاہ رسالت میں نظر فرما. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما. سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما. مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا. سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کر. بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر. بیماروں کو صحت شفا عطا کر. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر. بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر. آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ. مرشدان پاک کے جان ایمان کا فیض عطا کر. آمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.